حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد لوگ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف جائیں گے تو اس جانے میں ان لوگوں کے گروہ ہوں گے، جیسے یہاں بھی آیا ہے فتأتون افواجا، وہ فوج در فوج جائیں گے، یعنی کہ گروہ در گروہ جائیں گے۔ گروہ کیسے ہوں گے؟ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک ماری جائے گی فی الصور، سور میں، فتأتون افواجا، پس آؤ گے تم فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیے جائیں گے آسمان، پس وہ ہو جائیں گے دروازے دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، پس وہ ہو جائیں گے چمکدار ریت۔ سورۃ نبا آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ کل کے ہم نے سبق میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی 9 نشانیاں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو خداوند باری تعالیٰ تم لوگوں کو جوڑے جوڑے پیدا کر سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، پہاڑ بنا سکتا ہے، دن بنا سکتا ہے، رات بنا سکتا ہے، سورج بنا سکتا ہے، بادلوں سے بارش نازل کر سکتا ہے، پھر اس بارش کے ذریعے نباتات، غلہ، میوہ جات، یہ سب چیزیں اگا سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جب ایک بنجر زمین میں پانی گرتا ہے بارش کا، اس سے اس زمین میں پھوٹ پڑتی ہے، اس سے غلے کے لیے سٹے باہر آتے ہیں، تو جب ان کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اگلے سال ہم پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر ہمارے لیے غلہ باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو موت دے، موت دینے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی دے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس چیز کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ جی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کیسے آئے گی، اور یقین مانیں کہ یہ صرف کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی باتیں نہیں ہے۔ آج بھی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن وہ بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا اقرار نہیں کرتے۔ وہ اس چیز کو ہی نہیں مانتے، بلکہ وہ سیدھی طرح کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ قیامت آئے گی یا جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا، وہ اس چیزوں کو نہیں مانتے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر آپ کے لیے اگر آپ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا انکار کریں گے، اقرار نہیں کریں گے، تو آخرت میں آپ کے لیے سخت سزا ہوگی، جزا نہیں ہوگی۔ تو وہ کفار مکہ یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت اگر آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں آ رہی، ابھی آ جائے، ابھی ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ بات بھی بطور مذاق کے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت پہلی آیت سے ان یوم الفصل کان میقاتا سے اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت تو آئے گی ہی آئے گی، لیکن قیامت ایک وقت مقرر پر آئے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ ہی اس کے بعد آئے گی۔ جس دن کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جو وقت مختص کیا ہے، اور وہ وقت صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، نہ کسی نبی کو پتہ، نہ صحابی کو پتہ، نہ پیر کو، نہ فقیر، کسی کو بھی نہیں پتہ۔
اللہ رب العزت کو اس وقت کا پتہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت مقرر پر ہی آئے گی. قیامت آنے سے پہلے روحیں دنیا میں آ کر اپنا نفع لے جائیں گی. اسی طرح دنیا کا جو نظام ہے، ایک کارخانہ ہے، وہ فنا ہو جائے گا. یہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو قیامت سے پہلے، جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نفخہ ثانیہ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، دوسرا سور، تو اس وقت جب سور پھونکا جائے گا پس تم آؤ گے فوج در فوج. تو اس وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے، یعنی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی. اور جب دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر لوگ اٹھ کے دوبارہ زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد لوگ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف جائیں گے تو اس جانے میں ان لوگوں کے گروہ ہوں گے. جیسے یہاں بھی آیا ہے فتأتون افواجا، وہ فوج در فوج جائیں گے، یعنی کہ گروہ در گروہ جائیں گے. گروہ کیسے ہوں گے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، اچھا لباس زیب تن کیا ہوگا، اچھی سواری پر سوار ہوں گے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام ہوں گے، صحابہ اکرام اس لسٹ میں ہوں گے. یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جو جائیں گے وہ اچھی سواریوں پہ، اچھے لباس کے اندر جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پیدل چل کے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں جی، تمام انبیاء اکرام کی جو امتیں ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گی. پھر ان امتوں کے اندر سے دو گروہ علیحدہ ہوں گے، مومنین علیحدہ ہوں گے، مومنین کے علاوہ مشرکین کفار جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے. پھر ان مومنین کے علیحدہ سے تین گروہ ہوں گے، زیادہ اچھی عبادت کرنے والے، اس سے کم، اور بالکل بھی عبادت نہ کرنے والے. تو اس طرح یہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. پچھلی آیت میں نفخہ ثانیہ کے متعلق تھا، اس آیت میں نفخہ اولا کے متعلق احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان کھل جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ جب مضبوط چھت اس کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں تو وہ پھر ٹوٹنے کا شکار، پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ چھت گر جائے گی، تو آسمان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ لو بھی قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، حقیقی آسمان جب پہلا سور پھونکا جائے گا آسمان کے اندر دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور ان دروازوں سے پھر فرشتوں کے لشکر ہی لشکر زمین پر اتریں گے اور زمین کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. یہ بھی نفخہ اولا کے وقت کے حوال ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. فَكَانَتْ سَرَابًا، پس وہ ایک چٹیل میدان لگیں گے. سرابا کسے کہتے ہیں؟ سرابا کہتے ہیں، آپ نے اکثر موٹر وے پر سفر کیا ہوگا. جب آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو دور سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھئی وہ پانی کھڑا ہوا ہے دور سے، لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ چٹیل میدان ہوگا، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا. اسی طرح دیکھنے والے کو لگے گا دور سے کہ وہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، جب اس پہاڑ کے قریب جائے گا تو وہ پہاڑ ہی نہیں ہوگا، وہ ایک ریت کا ایک میدان ہوگا، ریت کی ایک پہاڑی ہوگی. اور پہاڑ اس وقت کیا ہوں گے؟ پہاڑ کو اللہ رب العزت روئی کی مانند کر کے ہواؤں کے اندر اڑا دیں گے. یہ سارے معاملات تب ہوں گے جب نفخہ اولا کا وقت ہوگا. اور نفخہ ثانیہ کے اندر جب سور پھونکا جائے گا تو پچھلی سے پچھلی آیت کے اندر میں نے بتایا کہ لوگ فوج در فوج اٹھ کے بارگاہ خدا بندی کی طرف چلے جائیں گے. آج کے سبق سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ قیامت کا اقرار کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. جو شخص بھی قیامت کا انکار کرے، اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرے، اس کے لیے آخرت میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.